غلے کو۔ یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے زمانے میں یہی کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا کہ 7 موٹی تازی گائے دبلی پتلی گائے کو کھا رہی ہے، اس کی تعبیر نکالی تھی کہ 7 سال پیداوار ہوگی اور 7 سال قحط کے گزرے گے۔ تو یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنایا گیا۔ تو وزیر خزانہ بننے کے بعد آپ نے اناج کو محفوظ کیا آنے والے 7 سالوں کے لیے، یعنی وہ جو قوم ہوتی ہے، قوم میں سے گیہوں کو نکالا نہیں آپ نے، جیسی کھیت سے ہم نکالتے ہیں اس کے بعد وہاں سے گیہوں کو نکالتے ہیں تو گیہوں سڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ نے یہ کیا کہ کھیت سے نکالنے کے بعد اسی قوم کے اندر گیہوں کو رہنے دیا اور اناج کو رہنے دیا تاکہ وہ زیادہ دنوں تک صحیح سلامت رہے۔ یہی رول حضرت امام مہدی بھی ادا کریں گے۔ تو یہ حضرت امام مہدی کی چوتھی خصوصیت ہوگی۔ حضرت امام مہدی کی خلافت کی یعنی حکومت کی 3 بڑی کوالٹی کیا ہوگی وہ ہمیں جاننا چاہیے۔ پہلی کوالٹی یہ ہوگی کہ فرمایا یلقل اسلام بجیرانہ فی الارض، کہ زمین میں اسلام اپنی پوری طاقت کے ساتھ نافذ ہو جائے گا، لاگو ہو جائے گا پوری طاقت کے ساتھ۔ اسلام پوری طاقت کے ساتھ غالب ہوگا، غلبہ اسلام کا ہوگا، مگر کفر کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ کفر کا خاتمہ اسے کہتے ہیں کہ ایک بھی کافر نہ بچے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا، لیکن امام مہدی کے زمانے میں کافر باقی رہے گے اپنی پوری شرائط کے ساتھ۔ تو یلقى الاسلام بجرانی فی الارض، مگر اسلام پوری پاور اور پوری طاقت کے ساتھ نافذ ہوگا۔ پہلی کوالٹی حکومت کی یہ ہوگی۔ دوسری کوالٹی حضرت امام مہدی خود کھڑے ہو کر اعلان کریں گے کہ آج سے مہنگائی ختم، بے روزگاری ختم، اور آج سے غریبی ختم، یہ کھڑے ہو کر آپ اعلان کریں۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ آپ اس زمانے میں آئیں گے جس زمانے میں نشانی یہ ہوگی کہ بے روزگاری بہت ہوگی اور غربت بہت ہوگی اور لہذا فحش بہت ہوگی۔ تو یہ اب اس زمانے میں امام مہدی جا رہے ہیں، اب یعنی یہ اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں ہے، تو اب امام مہدی کھڑے ہو کر اعلان کریں گے کہ آج سے غریبی ختم۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے ایک آدمی مانگنے کے لیے آپ سے جائے گا، خزانے بھرے پڑے ہوئے ہوگے، آپ کہیں گے یحملہ مستطاع، جتنی طاقت ہو خزانے اٹھا لے، وہ اپنی فیحفی لہو، فرمایا کہ لب بھر بھر کر حضرت امام مہدی اسے دے گے، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، غلہ ہو، اناج ہو، تو وہ لب بھر بھر کر لے گا۔ یہ آپ کی حکومت کی کوالٹی ہوگی۔ کوئی بھی حکومت اس زمانے میں یا کسی بھی زمانے میں ہو تو غریبی کو ختم نہیں کر سکتی، بے روزگاری کو ختم نہیں کر سکتی، چاہے کوئی بھی حکومت ہو، چاہے وہ ہندوستانی حکومت ہو یا پھر اندرون والی ہو، بیرون والی ہو، پوری دنیا میں غریبی ختم نہیں ہوئی، باقی ہے۔ امریکہ میں بھی غریب دیکھیں گے آپ، سعودی میں بھی دیکھیں گے، انڈیا میں بھی دیکھیں گے، اور بے روزگار ہر جگہ آپ کو نظر آئے گے۔ مہنگائی ہر جگہ، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یہ نشانیاں ہیں کہ قیامت قریب ہے۔ تو یہ سب ختم ہو جائے گا امام مہدی کے زمانے میں۔ تیسری خصوصیت کیا ہوگی؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، فرمایا کہ جیسے زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، اس ظلم و ستم کو انصاف سے بھر دے گے امام مہدی۔ آج دیکھو کتنا ظلم و ستم ہے۔ جب امام مہدی آنے کی نشانیوں میں یہ تھا کہ ظلم زیادہ ہو جائے گا، ہر جگہ ظالم، ہر گھر میں ہر جگہ ظالم حکمران ہوگے، ظالم باپ ہوگا، ظالم ماں ہوگی، ظالم بیوی ہوگی، ظالم بہن ہوگے، ظالم بھائی ہوگے، ظالم رشتے بن جائیں گے، خون کے رشتے پانی کے ہو جائیں گے، سفید ہو جائیں گے۔ لیکن اب دیکھو جب جا رہے ہیں تو کتنا بڑا فرق ہے کہ اس زمین پر ظلم ختم ہو جائے گا۔ یہ آپ کی کوالٹی ہے۔ تو امام مہدی علیہ رضوان کا انتقال ہوگا فلسطین کے علاقے میں، فیصلی علیہ مسلمون، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، فیدفنونہ ببیت المقدس، اور بیت المقدس میں انہیں دفن کیا جائے گا۔ تو لہٰذا
یہ حالات آپ کے سامنے تھے امام مہدی کے، جو اس سے پہلے میں نے کچھ بتایا تھا آپ کے ذہن میں ہوگی، اور یہ حالات۔ اب آتے ہیں دجال پر۔ دجال کا نام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت بڑا دھوکے باز ہے۔ دجل کہتے ہیں عربی میں دھوکہ دینا، اور بہت بڑا دھوکے باز کو عربی میں دجال کہتے ہیں۔ جیسے ایک ورڈ ہوتا ہے دھوکے باز، اردو کا ہے، تو اگر کوئی آدمی اتنے دھوکے دے کہ پہلی سانس سے آخری سانس تک، پیدا ہونے سے موت تک، تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ بہت بڑا دھوکے باز ہے، تو اسے عربی میں کہتے دجال۔ تو نام سے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ آدمی دھوکہ دینے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک آدمی کا نام ہی چور ہے، ایک آدمی کا نام ہی زانی ہے، ریپسٹ ہے، ایک آدمی کا نام ہی فراڈ ہے، تو آپ اس پر اگر بھروسہ کر رہے ہو تو آپ کی غلطی ہے، کیونکہ اس کے نام سے آپ کو پہچاننا چاہیے تھا اور آپ کو دور ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ غلط آدمی ہے، غلط راستہ دکھائے گا، غلط گائیڈ کرے گا۔ تو دجال کو دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا دھوکے باز ہے، اس کے ہر سانس میں دھوکہ ہے۔ انہا ستاتی علی الناس سنون خدا، حدیث میں فرمایا ترمذی میں کہ دھوکے کے سال آئے گے، دھوکے کی صدیاں آئے گی، دھوکے کا زمانہ آئے گا، سینون خدا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، دھوکے کے سال، دھوکے کی صدیاں، دھوکے کا زمانہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جگہ جگہ دھوکے باز آپ کو نظر آئے گے، نظر اٹھائے دھوکے باز، اس زمانے میں دجال نکلے گا۔ اور دجال کی جنس کیا ہے، جینڈر کیا ہے، یعنی مرد ہے، عورت ہے، کیا ہے، انسان ہے یا نہیں ہے؟ دجال کو بعض لوگ ٹیکنالوجی کہتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ شکیل بن حنیف کے لوگ جو پھیل گئے ہیں ہمارے ناندیڑ میں بھی اور لاتور میں بھی، پربھنی میں بھی کثرت سے، اسی لیے بیانات اس پر ہو رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دجال ٹیکنالوجی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کفر لکھا ہوا ہوگا اس کے پیشانی پر، تو ایکسپلین اس طرح وہ کرتے ہیں کہ امریکہ کا کا اور فرانس کا فر کافر، یہ امریکہ اور فرانس دونوں کافر ہے، یعنی دونوں دجال ہے۔ ان کی ٹیکنالوجی کا ویرودھ کرو تو دجال کا ویرودھ کرو گے، نہیں، دجال ٹیکنالوجی نہیں ہے، دجال انسان ہے، انسان۔ اس کا حلیہ اور گیٹ اپ حدیث میں ذکر ہے۔ دجال کی ایک آنکھ ہوگی ممسوح، اس کی جو بائیں آنکھ ہوگی مٹی ہوئی ہوگی، یعنی یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ایک آنکھ ہوگی جو بالکل پیشانی کے نیچے ہوگی۔ اس ایک آنکھ کو قافیہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ انگور کے دانے کی طرح نکلی ہوئی ہوگی ایسے باہر، اور شیپ اس کا جو ڈیزائن ہوگا اونٹ کی آنکھ کی طرح ہوگا۔ اونٹ کی آنکھ آپ